بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل 105 نمبر کی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ اس سورہ کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس کے پیچھے کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ واقعہ ہے 570 عیسوی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لگ بھگ 50 دن پہلے کا۔ حالات کچھ ایسا تھا کہ جو خانہ کعبہ ہے مکہ میں، اس کی ساری دیکھ ریکھ اور اس کی حفاظت اور اس کے محافظ جو لوگ تھے وہ عرب والے تھے، وہ قریش خاندان کے تھے جو تجارتی قبیلہ تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں اور وہاں پہ لوگ حج کے لیے آتے تھے، اس وجہ سے ان کو کافی فضیلت حاصل تھی۔ سارے لوگ یہاں آتے، اس کی وجہ سے ان کا تجارت میں بھی منافع ہوتا، اور دوسرا یہ کہ ان کے قبیلے بھی جب دوسری جگہ کہیں تجارت کو جاتے تو قافلوں کو ان کے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، کیونکہ لوگ کو ان کے ہی حج کے لیے سارے لوگوں کو آنا ہے۔ تو اس طرح ان کو کافی فضیلت حاصل تھی اور یہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا۔ پھر ہوا یوں کہ وہیں پاس میں جو ایک جگہ ہے یمن، اس یمن میں بادشاہ ابرہہ تھا اور وہاں پہ عیسائیوں کی بڑی مضبوط حکومت تھی۔ تو ابراہیم نے جب ایسا دیکھا کہ یہ جاہل بددود، نہ اتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، نہ ان کے پاس بہت سارا سرمایہ ہے، ریسورسز ہے، یہ سوکھے ریگستان میں ان کی اتنی فضیلت، لوگ ان کے یہاں حج کو جاتے، ان کو اتنا فائدہ حاصل ہے، تو اس چیز کو دیکھ کر اس کو بڑی حسد ہوئی، اس کو بڑی جیلسی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے ملک میں اس سے اچھی عمارت کچھ تعمیر کرواؤں تو لوگ میرے ملک میں آئیں گے، میرے پاس آئیں گے۔ تو ہوا یوں کہ اس نے بھی اپنے ملک میں ایک کلیسا تعمیر کروایا۔ کلیسا کہتے ہیں گرجا گھر کو، اور اس کے بعد اس نے بہت سارے ہیرے، سونے چاندی کا یوز کیا، اور وہاں اس نے ہاتھی دانت یہ ساری چیزیں یوز کر کے کافی بڑھیا اس نے ایک عمارت تعمیر کروا دی۔ اور اس کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ اب میں حج کا رخ مکہ سے موڑ کر اپنے اس کلیسا کی طرف کر دوں گا۔ اس بات پر عرب والوں کو بڑا غصہ آیا۔ اصل میں وہ لوگ بھلے شرک کرنا شروع کر دیا تھا وہاں پہ عرب والوں نے، لیکن وہ لوگ خانہ کعبہ کو بہت عزت دیتے تھے۔ وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہاں پر بنایا، تو یہ جگہ بہت پاک ہے اور اس کی وہ کسی قیمت پر سودے بازی نہیں کر سکتے تھے۔ تو حال یوں ہوا کہ جب ابرہہ نے دیکھا کہ وہ لوگ تو ریڈی نہیں ہیں کہ وہ چھوڑیں گے، اور ادھر ان کو بھی ہے اور اس کو بھی تھا کہ سارے لوگ میرے کلیسا کی طرف آئیں، تو ان سب حالات میں عرب میں کسی شخص نے، کہا جاتا ہے کہ کسی عرب نے جا کر اس کے کلیسا میں رفع حاجت کر ڈالی، یعنی کہ گندگی کر دی۔ اب یہ خبر جب ابرہہ کو پتہ چلی، یمن کے بادشاہ کو، تو اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اب میں خانہ کعبہ کو جب تک ڈھا نہ لوں گا تب تک چین کی سانس نہ لوں گا۔ اور وہ جانتا تھا کہ جو عرب ہیں وہ بہت جنگجو ہیں، وہ حق کے لیے لڑیں گے، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، وہ خانہ کعبہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ ایسی شاندار لشکر تیار کیا جائے جس کا یہ لوگ مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہ پائیں، اور اس نے مکمل 60,000 لوگوں کا لشکر، اور اس میں 13 ہاتھی بھی شامل تھے، لے کر وہ نکلا حملہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف۔ راستے میں 2 قبیلے نے اسے روکا بھی کہ ارے مت جاؤ، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں حج کے لیے جایا جاتا ہے، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی اور وہ پہنچ جاتا ہے یہاں مکہ میں۔ تب جب ادھر جو قریش ٹرائب ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ دادا اس وقت تھے، عبد المطلب، وہ سردار تھے، یہ لوگ، ان لوگوں میں جو ان کے محمد عبد المطلب جو سردار تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جاتے ہیں ابرہہ کے پاس اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو جو مال چاہیے، جتنا چاہیے آپ یہاں سے لے لیجئے، لیکن اس خانہ کعبہ کو مت ڈھائیے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن وہ ان کی بات بھی نہیں سنتا، وہ ریڈی نہیں ہوتا۔ پھر عبد المطلب اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ کہیں عام لوگوں کا خون نہ بہہ جائے تو تم لوگ پہاڑیوں پر جاؤ اور پناہ لے لو۔ اور ادھر عبد المطلب خانہ کعبہ کی کنڈلی پکڑ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اور بس ہوا یوں کہ سمندر کی طرف سے جھونڈ در جھونڈ پرندے آتے ہیں، اور وہ پرندے اپنے چونچ میں اور ان کے پنجوں میں، ہر پرندے کے پاس 3 کنکری ہوتی ہے۔ کنکری وہ جو مٹی کی پکی ہوئی کنکری، کوئی چٹان کا ٹکڑا نہ تھا بھاری، مٹی کی پکی ہوئی کنکری، کیونکہ اللہ ان کو ذلیل کر کے ان کو برباد کرنا چاہتا تھا کہ جو اپنے آپ کو اتنا جنگجو اور طاقتور سمجھ رہے تھے، ان کو ایک کنکر سے اللہ نے مار کر ان کا نام و نشان مٹایا۔
وہ اپنے چونچ میں دبائے جھونڈ کے جھونڈ آئے اور وہ ان لوگوں پر، ان لشکر پر، اصحاب الفیل پر جو ان کا پورا ابرہہ کا جو پورا فوج تھا اس پر گراتے جاتے، اور وہ جس انسان پر بھی گرتا اور جس جانور پر بھی گرتا اس کنکری کے اندر ایسی تاثیر تھی کہ جس پر گرتا وہاں پر بہت زور سے خارش سی، کھجلی سی شروع ہو جاتی اور وہاں کا چمڑا سکڑنے لگتا اور گوشت جھڑنے سا لگتا۔ اس طرح وہ لوگ پورے کے پورے وہاں تہس نہس ہو گئے۔ آئیے اب میں اس سورہ کو عربی میں اور اردو میں پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو مٹی میں ملا کر ان کے داؤ کو ناکام نہیں بنا دیا؟ اور اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ پرندوں نے ان پر ایسے پتھروں کا پتھراؤ کیا جو پکی ہوئی مٹی سے بنے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح برباد کر ڈالا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے اس واقعے میں بتایا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، بس وہی پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں، کیا بھول گئے؟ عرب والوں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھے ہیں، ان کے اگینسٹ کھڑے ہیں، کیا ان لوگوں نے تو یہ زیادہ دن پرانا واقعہ نہیں ہے، لگ بھگ 50 سال بہت سے لوگ اس وقت موجود تھے جنہوں نے یہ واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو کیا تم بھول گئے؟ تم نے دیکھا نہیں؟ کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو مٹی میں نہیں ملا دیا؟ قید جو یہاں پر لفظ آیا ہے، قیدہم، چال کو کہتے ہیں، کسی کی جو نیگیٹو چال ہوتی ہے نا اس کو۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ آیا پورے علل اعلان کہ میں کعبہ کو ڈھا رہا ہوں، تو اس حرکت کو اللہ نے چال کیوں کہا؟ وہ تو کوئی چھپی روپی حرکت نہیں تھی۔ جی ہاں، وہ چھپی حرکت تھی۔ وہ ظاہر تو یہ کر رہا تھا کہ وہ اپنی جو کلیسا ہے اس کو مذہبی فائدے کے لیے اس نے بنایا ہے، لیکن اس کا اصل انٹینشن یہ نہیں تھا لوگوں کو مذہبی فائدہ دینا۔ اس کا اصل انٹینشن تھا کہ وہ اپنے بزنس میں اپنا وہ جو دولت حاصل کرنے کا طریقہ، اپنے آپ کو ایک سینٹر پوائنٹ بنانا چاہتا تھا وہ یمن کو، اس کا اصل مقصد یہ تھا۔ اور اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ابابیل اصل میں ہم انڈیا پاکستان میں ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی پرندے کا نام ہے، لیکن عربی زبان میں ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھونڈ کے جھونڈ۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، پرندوں کی جھونڈ بھیجے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر انہوں نے پتھروں کا برساؤ کیا اور ان جو پکی ہوئی مٹی کے تھے پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے جانوروں کو بھوسا کھاتے ہوئے؟ کس طرح وہ کچھ کھاتے ہیں اور کچھ منہ سے گرتا جاتا ہے، اور جب وہ کھا لیتے ہیں تو خود کا بھوسا ان کو خود ہی وہ اس کی طرف پلٹ کر نہیں جاتے۔ اس لشکر کا بھی حال اللہ نے ویسا ہی کیا کہ اب جس کو کوئی ایسے تہس نہس ہوئے کہ کوئی پوچھنے والا نہ تھا، اور ان کا حال ایسا ہوا کہ وہ پورے کے پورے بے نام و نشان ہو کر رہ گئے، اور وہاں پر مرے کچھ وہیں پہ مر گئے، اور ابرہہ جو تھا ان کا کنگ وہ تو جا کر یمن میں مرا، بچتے بچاتے بھاگا، اس کے بھی کچھ اعضاء جھڑ گئے تھے، اس طرح سے وہ پوری اپنی آدھی ادھوری جان کو لے کر بھاگا۔ اور اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک نشانی بنانا چاہتا تھا یمن والوں کے لیے اور ساری دنیا کے لیے، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت میں کھڑا ہوگا اللہ رب العزت اس کو بے نام و نشان کر دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔